تو حضرت محمد تو ریڈنگ کمپریہنشن میں جو ٹاپک ہے وہ ہے لاسٹ سرمن آف ہولی پروفیٹ SAW۔ تو SAW کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہو کے اس کی میننگ ہے۔ تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ آخری نبی ہیں، اوکے۔ تو اس کے بعد ہے کہ ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ایک عزت دار گھرانے میں 571 AD میں مکہ سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے، اوکے۔ تو قریش جو تھا وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا اور ایک خدا پہ یقین نہیں رکھتا تھا، اوکے، جو قریش کے لوگ تھے، اوکے۔ تو اس کے بعد ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ جھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کریں، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور انہیں کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اوکے۔ اس کے بعد ہے اینڈ ٹو ورشپ دا ون اینڈ اونلی ٹرو گاڈ، اور ایک ہی سچے خدا کی عبادت کریں، اوکے۔ موسٹ آف دیم ریفیوزڈ ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ تو انہوں نے زیادہ تر ان میں جو لوگ تھے انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دے تھاٹ، انہوں نے سوچا کہ یہ ان کے باپ دادا اور جھوٹے مطلب کہ جو بھی ان کے خدا تھے ان کے خلاف ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوکے۔ تو اس کے بعد ہے کہ ان نے اس نئے جو عقیدہ تھا، یہ نیو فیتھ تھا، اس کی بہت مخالفت کی، اوکے۔ اتنی زیادہ کی کہ دا ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بلیورز کو یثرب مائگریٹ ہجرت کر کے جانا پڑا، اوکے۔ یہ ایک سٹی ہے، مکہ کے شمال میں تھا، اوکے۔ 320 کلومیٹر یہ کہیں یا 200 مائلز کہیں، دونوں ایک دوسرے کے ایکول ہیں، تو اتنے مفاصلے پر تھا، اوکے۔ تو اس کے بعد ہے نمبر 2 پیراگراف۔ تو اس میں ہے کہ جیسے ہی لوگوں نے وقت کے ساتھ زیادہ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میسیج کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور وہ اسلام میں تبدیل ہوتے گئے، تو قریش بہت غصے میں آ گیا، اوکے۔ تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف پر قاتلانہ حملے کرنا شروع کر دیا، اوکے۔ تو اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب سے جب پازیٹیو مثبت اشارات ملے، اوکے، یثرب سے، تو انہوں نے چاہا کہ وہ یثرب ہجرت کر جائیں۔ تو 8 دنوں کی جرنی کے بعد، سفر کے بعد، تو انہوں نے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کی آؤٹ اسکرٹس میں پہنچے۔ آؤٹ اسکرٹس ایسا پارٹ ہوتا ہے کسی بھی سٹی کا آؤٹ سائڈ، اوکے، مطلب کہ باہر کا علاقہ، اوکے۔ وہاں جب پہنچے، وہ ڈیٹ تھی 28 جون 622، اوکے۔ بٹ ہی ڈڈ ناٹ انٹر دا سٹی ڈائریکٹلی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے طریقے سے سٹی میں نہیں داخل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پلیس پہ رکے جسے قباء کہا جاتا ہے، اوکے۔ اور یہ پلیس جو تھی وہ سٹی سے کچھ مائلز دور تھی، اوکے، اور یہاں پہ ایک مسجد بنائی، اوکے۔ تو یہی ہے 2 پیراگراف۔ اس کے بعد ہے 3 پیراگراف۔ تو 3 پیراگراف میں ہے کہ آن 2 جولائی 622، تو اس ڈیٹ پر پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹی میں انٹر ہوئے تھے، اوکے، 2 جولائی 622۔ تو اس ایونٹ کو جو ہم کہتے ہیں ہجرہ کہتے ہیں، اوکے۔ یہ جو وقت تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹی میں انٹر ہو رہے تھے، اسے ہم ہجرہ کہتے ہیں، اوکے۔ تو اس کے بعد ہے کہ اسی ڈیٹ سے اسلامک کیلنڈر اسٹارٹ ہوا، اوکے۔ جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ اسی ڈیٹ سے اسٹارٹ ہوا۔ تو اس کے بعد ہے یثرب واز سون رینیمڈ مدینۃ النبی۔ تو مدینۃ النبی یثرب کو جلدی ہی نام دیا گیا، جس کی میننگ ہے، لفظی طور پر میننگ ہے نبی کا شہر، اوکے۔ بٹ لیکن جو تھا ان نبی تھا وہ نام سے، اوکے، ہٹا دیا گیا، اور نام بن گیا مدینہ۔ تو مدینے کا مطلب ہے سٹی، مطلب کہ شہر، اوکے۔ تو یہ ہے 3 پیراگراف۔ اس کے بعد ہے چوتھا پیراگراف پڑھیں گے اب ہم۔
تو چوتھا پیراگراف ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ارائیول آف ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے وقت مدینے میں دا سٹی ہیڈ 4 براڈ گروپس آف پیپل، تو سٹی میں 4 بڑے لوگوں کے گروپ تھے، براڈ مینس بڑے گروپ تھے لوگوں کے۔ ایک تھا مسلم، دوسرا تھا ان مسلمس میں جو انکلوڈ مسلم تھے، تو مسلم 2 تھے، ایک تھے وہ جو ایک مدینے سے تھے، اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی، تو اس کے بعد جو دوسرا گروپ تھا وہ تھا ہائپوکرائٹس کا، مطلب کہ ہائپوکرائٹس منافق یا فریبی، فریبی لوگ تھے وہ، انہوں نے نام کے لیے اسلام کو قبول کیا تھا لیکن وہ حقیقت میں اس کے اگینسٹ تھے، اس کے خلاف تھے اسلام کے، تو اس کے بعد ہے ایڈیشنلی دیر ور دا پیپل فرام اوز اینڈ خزرج، تو ایڈیشنلی کی میننگ ہے اس کے سوائے جو لوگ تھے وہ تھے اوس اور خزرج سے، جو ابھی تک پیگنس تھے، مطلب کہ بت پرست تھے، اور وہ جلد ہی اسلام کو قبول کرنے والے تھے۔ اور اس کے بعد فائنلی آخر میں جو تھے وہ تھے جیوز، یہودی، یہودی جن کا بہت بڑا تعداد تھا، اور انہوں نے ایک گروہ بنایا تھا، امپورٹنٹ گروہ بنایا تھا، تو اب جو پیراگراف ہے وہ ان آرڈر سے اسٹارٹ ہوتا ہے، تو پہلے دیکھیں ہم ان آرڈر کا مطلب کیا ہے، تو فار ایگزامپل میں ایک سینٹینس کہتا ہوں کہ وائی ڈو وی گو ٹو اسکولس، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم اسکول کیوں جاتے ہیں، تو آپ جواب دیں گے سر وی گو ٹو اسکول ان آرڈر ٹو اسٹڈی، تو آپ کہیں گے کہ ہم اسکول جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو یہاں پہ ان آرڈر کی کوئی بھی میننگ نہیں نکلی، تو اسی طرح یہاں پہ بھی کوئی میننگ نہیں نکل رہی ان آرڈر کی، ان آرڈر ٹو انشور، اس بات کو یقیناً بنانے کے لیے کہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں گے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیادت کرنے والی شخصیتیں تھیں، جو 3 گروپس تھے، مدینہ میں براڈ گروپس، ان کی جو بھی قیادت کرنے والی شخصیتیں تھیں، انہیں انوائٹ کیا کہ وہ اس میٹر کو ڈسکس کریں، تو آگے پڑھتے ہیں کہ میٹر کون سا میٹر، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ جو بھی کمیونٹیز ہیں وہ ایک ظاہری راضی نامہ دیں کہ جو بھی کمیونٹیز ہیں وہ سب امن سے رہیں گے مدینہ میں، جو بھی لوگ ہیں کمیونٹیز کے، اور یہ جو تھا وہ سیکیورٹی آف سٹی، تو یہ سب مدینہ کی حفاظت کے لیے تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کا قانون بنانے میں کامیاب ہوئے، تو اس سے چارٹر آف مدینہ کا آئین یا منشور کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، تو تھرو وچ اس کی وجہ سے ایک طریقے کی انڈرسٹینڈنگ، ایک سمجھ پیدا ہو گئی کمیونٹیز کے بیچ میں جو بھی تھی، آل کمیونٹیز آف لیونگ ان مدینہ، تو مدینہ میں جو بھی کمیونٹیز رہ رہی تھی ان کے بیچ میں ایک سمجھ پیدا ہو گئی۔ اٹ مینشنڈ دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف مسلمس اینڈ جیوز آف مدینہ، تو اس میں مدینہ کے مسلمانوں اور یہودیوں کے حق جو تھے انہیں مینشن کیا گیا، بیان کیا گیا، انہیں مذہب کی آزادی دی گئی، اور کسی بھی قسم کی جو آؤٹ سائڈ کے جو اینیمی دشمن تھے ان سے کسی بھی طریقے کا رشتہ بنانے سے انکار کیا گیا، پروہیبیٹیڈ کا مطلب ہے انکار کرنا، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں اسموکنگ از پروہیبیٹیڈ ہیئر، تو اس کا مطلب ہے کہ جو سگریٹ پینا ہے وہ یہاں پہ منع ہے، تو پروہیبیٹیڈ کی میننگ ہے کہ منع کسی چیز کی، تو اس کے بعد ہے اٹ آلسو ڈکلیئرڈ دیٹ اینی ڈسپیوٹ وڈ بی ریفرڈ ٹو ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں اعلان کیا گیا کہ کسی بھی طریقے کا تکرار ہوتا ہے تو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حل کرنے کے لیے حوالے کیا جائے گا، تو لیٹر ایئرس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ڈیفرنٹ جو بھی قبیلے تھے، انہیں اسلام کے نیچے لایا، تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماجی، مذہبی اور انتظامی ترقی لائی، اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامک کمیونٹی کو، گروپ کو مضبوط بنایا مدینے میں، تو اس کے بعد ہے کہ ان دا ایئر 10th AH، تو AH کا مطلب ہے آفٹر ہجرہ، تو ہجرہ کی 10 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی الوداعی
حج ادا کی مکے میں. اوکے دس farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for Muslim. یہ الوداعی حج جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک زبردست تاریخی تقریب ہے. اوکے تو یہ تقریب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور آخری حج تھی، اور اس کے ساتھ یہ ایک موقع تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ حج کیسے ادا کی جاتی ہے. اوکے اس سے زیادہ یہ تب ہوا تھا، حج کے دوران ہی ہوا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤنٹ عرفت کی عرانہ ویلی پر آخری خطاب کیا تھا. اوکے تو اس کی ڈیٹ تھی 9th آف ذوالحج. تو 9th ذوالحج 10th AH کا مطلب ہے آفٹر ہجرہ. اوکے ہجرت کے 10 سال بعد. اوکے 9th ذوالحج پر There were countless Muslims present with the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم during his last pilgrimage. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج پر ان کے ساتھ لامحدود مسلمان ساتھ تھے ان کے. اوکے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطاب کیا ڈیلیورنگ ہز لاسٹ سرمن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا آخری خطاب کر رہے تھے خطبہ. اوکے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا، اور لوگوں کو کہا کہ میری طرف غور سے سنو میری بات. اوکے لینڈ می این اٹینٹیو ایئر، مجھے غور سے سنو. فار آئی نو، مجھے نہیں پتہ ہے کہ میں نیکسٹ ایئر آپ کے ساتھ رہوں گا یا نہیں. I shall ever be amongst you again. Okay, therefore listen to what I am saying to you very carefully. تو مجھے سنو بہت کیئرفلی. اوکے جو بھی میرے ورڈس ہیں انہیں ان تک پہنچاؤ جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں مسلمان. اوکے تو آگے بڑھتے ہیں. تو آگے ہے کہ دین امنگسٹ ادر تھنگس، تو دوسری باتوں کے ساتھ ہی گیو فالوئنگ میسیجز. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے دیے ہوئے جو میسیجز ہیں وہ دیے لاسٹ سرمن کے ڈیورنگ. اوکے او پیپل، ارے لوگوں، ریگارڈ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلمان. ریگارڈ کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی جو بھی زندگی ہے اور ان کی ملکیت ہے اسے سیکرڈ ٹرسٹ مینس ایک مقدس امانت سمجھو. ریٹرن دا گڈس انٹرسٹڈ ٹو یو، جو آپ کو دیے گئے ہیں جو چیزیں ہیں دی گئی وہ ان کے حقدار مالکوں کے حوالے کریں. ہرٹ نو ون، کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی نقصان نہ پہنچے. تو دوسرا جو میسیج ہے وہ ہے کہ بی ویئر آف سیٹن. اوکے تو شیطان سے آپ ہوشیار رہیں. فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن، آپ اپنے مذہب کے حفاظت کے لیے. ہی ہیز لاسٹ آل ہوپ، اس نے ساری امیدیں کھو دی ہیں. دیٹ ہی ول ایور بی ایبل ٹو لیڈ یو ایسٹرے ان بگ تھنگس، کہ یہ آپ کو بڑی چیزوں میں گمراہ کرے گا. تو اس کی امید وہ کھو چکا ہے. سو بی ویئر آف فالوئنگ ہم ان اسمال تھنگس، تو اسے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں شیطان کو فالو کرنے سے بچیں. اوکے تو دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جو شیطان ہے وہ آپ کو بڑی چیزوں میں نہیں بھٹکا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان میں آپ شیطان کو فالو کرنے سے بچیں. اس کے بعد ہے او پیپل اٹ از ٹرو، ارے لوگوں یہ سچ ہے کہ آپ کو اپنی وومین، اوکے اپنی عورتوں پر حق ہے. بٹ دے آلسو ہیو رائٹس اوور یو، انہیں بھی آپ کے اوپر حق ہے. تو اس کے بعد جو میسیج ہے وہ ہے کہ آل مین کائنڈ از فرام آدم اینڈ آدم واز کریٹڈ فرام ڈسٹ. تو جو بھی انسان ذات ہے وہ آدم سے ہے اور آدم جو ہے اسے مٹی سے بنایا گیا تھا. دا نوبلیسٹ آف یو ان Allah's sight از دا موسٹ گاڈ فیئرنگ، تو تم لوگوں میں اعلیٰ وہ ہے جسے بہت زیادہ خدا کا خوف ہے. اوکے تو اس کے بعد ہے کہ این عرب ہیز نو سپریورٹی اوور نان عرب، تو ایک عرب ہے اسے نان عرب کے اوپر کوئی بھی بالادستی نہیں ہے، مطلب کہ وہ درجے میں اس سے بڑا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نان عرب کسی عرب سے بڑا ہے. اوکے بالادستی ہے اس کے اوپر، عرب کے اوپر نان عرب کو.
مطلب کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ایکول ہیں۔ اس کے آگے ہے کہ نہ ہی وائٹ کو بلیک کے اوپر بالادستی ہے اور نہ ہی بلیک کو وائٹ کے اوپر، اوکے، مطلب کہ دونوں ایکول ہیں۔ اور جس چیز کی وجہ سے کوئی انسان دوسرے انسان سے بڑا ہو سکتا ہے وہ ہے پائٹی اور گڈ ایکشن۔ تو اچھے عمل اور جو پرہیزگاری ہے، ان کو چھوڑ کے جو بھی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ایکول ہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس لیے جو بھی وہ جھوٹی دعوائیں ہیں گریٹنس اور بالادستی کی، جو بلڈ اور ویلتھ پر جن کا بنیاد ہے، انہیں میں اپنے پیروں کے نیچے کچلتا ہوں، اوکے۔ تو اس کے بعد ہے کہ ایوری مسلم از برادر ٹو ایوری مسلم، تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ ایک بھائی چارے کا حصہ ہے۔ نتھنگ شل بی لیجیٹمیٹ ٹو اے مسلم، تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگی کوئی بھی چیز جو دوسرے اس کے مسلمان بھائی کی ہے، تب تک جب تک وہ چیز اپنی آزادی اور اپنی مطلب کہ خواہش سے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے دا ہولی پروفیٹ کمپلیٹڈ ہز لاسٹ سرمن بائی سیئنگ دس، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطاب تھا اسے اتنا کہہ کے کمپلیٹ کیا کہ اے خدا میرا گواہ رہنا، اوکے، دیٹ آئی ہیو کنویڈ یور میسیج ٹو یور پیپل، جو میں نے آپ کا جو پیغام ہے اسے آپ کا پیغام ہے آپ کے لوگوں تک میں نے پہنچایا ہے، اوکے۔ دا میسیجز کنویڈ ان دس سرمن آر فار آل ٹائم، جو میسیجز اس خطبے میں دیے گئے تھے وہ ہر وقت کے لیے ہیں۔ اگر مسلمان ان میسیجز کو فالو کرتے ہیں تو رزلٹ یہ ہوگا کہ ایک امن پسند اور اچھی سوسائٹی بن جائے گی، اوکے، ان وچ جہاں پہ آنیسٹی، ایمانداری، انصاف اور قابلیت گائیڈنگ پرنسپل ہوں گے، رہنمائی کرنے والے اصول ہوں گے، اوکے۔ آنیسٹی مینس ایمانداری، جسٹس مینس انصاف، میریٹوکریسی ایک بڑا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کو رینک دینا، درجے دینا جن میں میرٹ ہے، اوکے، اس درجے کی، مطلب کہ ان میں جو قابلیت ہے ان کو جو درجے دینے کا پروسیس ہے اسے میریٹوکریسی کہتے ہیں، اوکے۔